إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے، جو قادر مطلق اور احکم الحاکمین ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا ہے۔ بعدہ ان گنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ملک کی آخری آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی ایک بہت ہی عظیم نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ عظیم نعمت پانی ہے۔ حاضرین گرامی، آج پانی کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ کسان خاص طور سے اور عام طور سے جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، وہ لوگ پانی کے لیے کس قدر پریشان ہیں وہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی اپنی عظیم نعمت کا ذکر فرمایا کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بھلا بتاؤ، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، وہ پانی جو تم اپنے استعمالات میں لاتے ہو، اپنے کھانے پینے میں جسے تم استعمال کرتے ہو، اپنی کھیتیوں
کو جس پانی کے ذریعہ تم سیراب کرتے ہو وہ پانی اگر خشک ہو جائے، یعنی اس کا وجود ہی ختم ہو جائے سرے سے، یا زمین کی گہرائی میں اس قدر وہ پانی چلا جائے کہ جن آلات کے ذریعہ ہم اس پانی کو باہر نکالتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ آلات کام نہ کریں، ان آلات کے ذریعہ ہم وہ پانی حاصل نہ کر سکیں، تو فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہیں صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی دے سکتا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کی جو یہ عظیم نعمت ہے جس سے ہم اور آپ بلکہ جتنے بھی جاندار ہیں، اور جاندار کیا بے جان بھی، نباتات وغیرہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں، اگر وہ سوکھ جائے یا کافی گہرائی میں چلا جائے تو کوئی ایسی ذات اللہ رب العالمین کے علاوہ نہیں ہے کہ وہ پانی ہمیں دے سکے اور اس پانی سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو اس پانی کو دوبارہ ہمیں اور آپ کو دے سکتا ہے۔ اس نعمت کو اللہ رب العالمین کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا تم اس پانی کے بارے میں بتاؤ جسے تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم ہی اسے بادلوں سے برساتے ہو؟ بادلوں سے تم خود ہی اسے نازل کرتے ہو، اتارتے ہو؟ انسانوں سے کہا جا رہا ہے ام نحن المنزلین، یا ہم اسے برساتے ہیں، ہم نازل کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، وہی میٹھا پانی جسے ہم بادلوں سے برساتے ہیں، زمین پر نازل کرتے ہیں، انسان، جنات، چرند پرند تمام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کھیتیوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر میری مرضی ہو، میری منشا ہو، میری چاہت ہو تو جعلناہ اجاجا، اس میٹھے پانی کو، اس صاف ستھرے پانی کو میں کڑوا اور زہر آلود بنا دوں۔ یعنی اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اس پانی کو، صاف ستھرے پانی کو جسے وہ نازل کرتا ہے، اسے کڑوا بنا دے، اسے زہریلا بنا دے، جو فائدے کے نہ کر کے، فائدہ نہ پہنچا کر کے وہ نقصان پہنچانا شروع کر دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلولا تشکرون، کہ لوگو اتنی عظیم نعمت میں تمہیں دے رہا ہوں، اتنا میٹھا پانی تمہیں میں میسر کر رہا ہوں، تمہیں دے رہا ہوں، تو اس نعمت پر تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم میرا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس نعمت پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے جب انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، ناشکری کرنے لگتا ہے، تو اللہ رب العالمین انسانوں کی ناشکری کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے اسی پانی کو اللہ رب العالمین روک لیتا ہے۔ آسمان سے برسات نہیں ہو پاتی ہے، لوگوں کی نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، شدت سے انتظار ہوتا ہے، بے چین ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس میٹھے پانی سے لوگوں کو محروم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان البہائم تلعن عصاة بنی آدم اذا اشتدت السنہ وامسک المطر، کہتے ہیں مجاہد کہ جانور، چوپائے، یہ ابن آدم کے گنہگار لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آدم کی اولاد جو انسان گنہگار ہیں، جو گناہوں میں ملوث ہیں، گناہوں پہ لت پت ہیں، ایسے لوگوں پر یہ لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کے لیے بدعا کرتے ہیں۔ کب؟ جب سوکھا پڑ جاتا ہے، بارش آسمان سے روک لی جاتی ہے، تو یہ چوپائے، یہ جانور انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اور تقولو، اور یہ کہتے ہیں ہادہ بشؤوم معصیت بنی آدم، معصیت ابن آدم، یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے گناہوں کی نحوست ہے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے ایسا یہ ہو رہا ہے۔
اللہ رب العالمین نے انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے اس بارش کو روک لیا ہے۔ اور اکرمہ کہتے ہیں کہ دواب الارض وحوامها حتی الخنافس والعقارب یقولون منعنا القطرہ بذنوب بنی آدم۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ زمین کے چوپائے، کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ بھاورے اور بچھو تک یہ کہتے ہیں کہ منعنا القطرہ بذنوب بنی آدم، کہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی سارے جانور، یہاں تک کہ خراب سے خراب کیڑے، گھنونے کیڑے، اور جو بہت ہی زہریلے کیڑے ہوتے ہیں بچھو وغیرہ، یہ کیڑے مکوڑے بھی یہ کہتے ہیں کہ منعنا القطرہ بذنوب آدم، کہ بنی آدم کی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم سے بارش کو روک لیا ہے۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس میں تو عام گناہوں کا ذکر ہے، عام برائیوں کا ذکر ہے، لیکن خاص طور سے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس میں 5 برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے 2 کا ذکر میں کرتا ہوں، اور دیکھیے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں، جب کسی کو کوئی چیز ناپ کر دیتے ہیں یا کوئی چیز تول کر دیتے ہیں، دونوں طرح سے لین دین کیا جاتا ہے، خرید و فروخت کے اندر یا بدلنے کے طور پہ، تو ناپنے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور وزن کرنے کا، تولنے کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو دونوں طریقے سے اب کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ تیل ہو یا اور کوئی چیز پینے کھانے والی چیز ہو، تو لین دین کے معاملے میں جب آدمی خیانت کرنے لگتا ہے اور جب کسی کو دیتا ہے تو کم دیتا ہے، ناپ کر دے رہا ہو یا وزن کر کے دے رہا ہو، جب کسی قوم کے اندر یہ برائی عام ہو جاتی ہے اور لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں، تو الا اخذوا بالسنین، تو اللہ رب العالمین کا مواخذہ ہوتا ہے اس طور پر کہ بارش روک لی جاتی ہے، قحط سالی میں لوگ مبتلا کر دیے جاتے ہیں، چونکہ جو حق لوگوں کا ہوتا ہے وہ حق نہ دے کر کے اس میں بےایمانی کی جانے لگتی ہے، تو اللہ رب العالمین سزا کے طور پر پھر قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر ان کی فصلوں میں جو ہے کمی ہو جاتی ہے، پیداوار نہیں ہو پاتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اخذوا بالسنین وشدۃ المعودہ، اور لوگ مہنگائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گرانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اب چاہے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے یا آمد و رسل کے ذرائع نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سامان نہیں آ پاتا ہے، جو بھی صورت ہو، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے، قحط سالی میں مبتلا کرتا ہے، لوگ مہنگائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وجور السلطان علیہم، اور ساتھ ساتھ جو حکمران وقت ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو ذمہ داران ہوتے ہیں، جو اغوا پیشوا اور رہنما ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا ظلم بھی لوگوں پر بڑھ جاتا ہے۔ یعنی 3 چیزیں بتائیں ناپ تول کی کمی کی وجہ سے، ایک تو قحط سالی میں مبتلا ہونا، دوسرے مہنگائی میں مبتلا ہو جانا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو حکمران وقت ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ظلم و زیادتی بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بارش جو اللہ رب العالمین روکتا ہے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آج بارش روک لی ہے اور ابھی 1-2 دن سے تھوڑی بہت بارش ہونے لگی ہے، ورنہ لوگ بہت ہی پریشان تھے کہ بارش کی وجہ سے لوگ جو ہے فصل کے لیے، بونے کے لیے، اس کی روپائی کرنے کے لیے، دھان کے لیے بہت ہی بے چین اور بے قرار نظر آتے تھے، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس سال دھان کی روپائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ بتائیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ خیانت سے کام لیتے ہیں، لوگوں کا جو حق ہوتا ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اسی حدیث کے اندر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور جب لوگ اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، یا تو کلی طور سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، یا ادا کرتے ہیں تو تھوڑا بہت نکال دیا، پورا نہیں نکالتے جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب مقرر کیا ہے اس نصاب کے مطابق
جتنا ان کے یہاں زکوٰۃ میں مال نکلتا ہے، چاہے سونے میں ہو، چاندی میں ہو، روپے پیسے میں ہو، غلے جات میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، کما حقہ، غریبوں کا حق نہیں نکالتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا منع القطر من السماء، تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ رب العالمین بارش برسا دیتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ برائیاں عام ہیں، یہ برائیاں پائی جا رہی معاشرے کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین باران رحمت سے نواز دیتا ہے، بارش کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، کہ اگر یہ جانور نہ ہوتے، اگر یہ چرند پرند نہ ہوتے، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے تو بارش نہیں ہوتی۔ انسان اتنا بگڑ چکا ہے، یا انسان اس طرح سے برائیوں میں لت پت ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا وہ مستحق نہیں رہ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو عذاب میں پکڑ لیا ہے، لیکن چونکہ اس دنیا میں جانور بھی رہتے ہیں، دوسری مخلوقات بھی رہتی ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جن کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، تو انسانوں کی وجہ سے بیجا وہ پریشان ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین بارش کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے سوکھا پڑ جاتا ہے، اللہ رب العالمین بارش روک لیتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارش روک لیتا ہے، اور عام گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین مواخذے اور سزا کے طور پر بارش روک لیتا ہے، اور لوگ پریشان ہیں۔ تو کرنا کیا چاہیے اس سلسلے میں؟ جب بھی کبھی بھی اس طرح کا اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آ جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح کا جب مواخذہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کی پکڑ ہو جائے، اللہ رب العالمین اگر اپنی گرفت میں لے لے، تو ایسی صورت میں ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے گناہوں کا توبہ کرو، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو کوتاہیاں اور لغزشیں ہو گئی ہیں، ان کوتاہیوں پر اللہ رب العالمین کے سامنے نادم ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندہ ہو، رو اور گریہ زاری کرو۔ تو کیا کرے؟ انہ کان غفارا، اللہ رب العالمین گناہوں کو بخش دینے والا ہے، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اور جب توبہ کر لو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا، تب اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ یعنی جو آپ نے گناہ کر رکھے، جو ہم سے لغزشیں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اور جو گناہ ہم دن و رات کرتے رہتے ہیں، جب اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر کے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، توبہ و استغفار کریں گے، تب اللہ رب العالمین یرسل السماء علیکم مدرارا، تب اللہ رب العالمین آسمان کو تمہارے اوپر برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور جب توبہ و استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا، مال دے کر کے، اولاد دے کر کے، اور اولاد میں اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ بنین، بیٹوں کا ذکر فرمایا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہیں نہریں عطا کرے گا۔ یعنی استغفار کرنا ضروری ہے۔ اگر اس طرح کے عذاب میں اللہ رب العالمین مبتلا کر دے تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں اس پہ نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم شکوتم جدب دیارکم، کہ تم اس بات کی شکایت کرتے ہو کہ تمہارے یہاں سوکھا پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، اللہ رب العالمین سے مانگو، اور اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا، تمہاری دعا کو سنے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے بڑی لمبی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت اس موقع پر کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں بھی ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہی کھڑے ہو کر کے دعا مانگ لیتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد اجتماعی طور سے بارش کے لیے دعا مانگی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر عیدگاہ میں گئے اور وہاں پھٹے پرانے کپڑے میں گئے، گریہ زاری کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، خاک ساری کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں گئے اور لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، وہاں آپ نے خطبے میں دعا کی اور اپنی چادر بھی پلٹی۔ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹی، اس مقصد اس طرح سے پلٹی کہ دائیں کا حصہ بائیں کی طرف، بائیں کا حصہ دائیں کی طرف، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کی طرف، یعنی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پلٹ دی۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے حالات اس طرح ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش کو روک رکھا ہے، تو ایسے ہی جو یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین چادر اس لیے پلٹ رہے اللہ کے رسول کہ اب حالات اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری کی طرف پلٹ دے، اور جو سوکھا پڑا ہوا ہے، جو پریشانی ہے، اب یہ حالات خوشحالی میں تبدیل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے فال کے لیے چادر پلٹی اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اور ایسے موقع پر، ویسے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی کو اوپر رکھتے تھے، لیکن ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پشت کی طرف آسمان کی، اپنے ہتھیلیوں کے پشت کو آسمان کی طرف کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ تو 2-3 طریقے ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسے موقع پر جب ایسے حالات بن جائیں، اس طرح اللہ رب العالمین اپنی گرفت میں لے لے، تو ہمیں اور آپ کو فرض نماز کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے، عام ویسے بھی دعا کرنی چاہیے، اور باہر نکل کر بھی دعا کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، کہ مویشی تو ہلاک ہو گئے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، جانور ہلاک ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ سوکھا پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے جانوروں کا چارہ ہی نہیں اگ پا رہا ہے، ہریالی ہی نہیں ہے، تو جانوروں کا چارہ نہیں ہے، اس لیے جانور سب مرنے لگے ہیں، کمزور اور لاغر ہو گئے ہیں، اور وانقطعت السبل، اور راستے بند ہو گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب جانور لاغر و کمزور ہوں گے ہیں، آمد و رفت کے ذرائع وہی تھے، انہی پر سامان لے جایا جاتا تھا، تو جب وہ اس قابل ہی نہیں بچے ہیں تو سفر کیسے کیا جائے؟ اس لیے فرمایا کہ وانقطعت السبل، اور راستے مسدود ہو گئے ہیں۔ یا اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب بارش ہی نہیں ہو رہی ہے، کچھ پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر سفر کیا کیا جائے؟ اس سفر ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے راستے بند ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ نے یہ دعا کی کہ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، کہ اللہ تو ہم پر ہمیں بارش سے سیراب کر دے، اے اللہ تو ہمیں بارش سے سیراب کر دے، اے اللہ تو ہمیں بارش سے سیراب کر دے۔ اور اتنی بارش ہوئی کہ لگاتار پورے ہفتے بارش ہوتی رہی، بہت ہی زیادہ موسلا دھار بارش ہوئی۔ اور اس کے بعد دوسرے جمعہ کو ایک صحابی آتے ہیں، وہی صحابی تھے یا دوسرے صحابی تھے، اس کی تعین نہیں ہے، بہرحال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، پھر وہی جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مویشی تو ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے۔ جب سوکھا پڑ گیا تھا تب بھی یہی بات کہی تھی، اور جب خوب زیادہ بارش ہو گئی تب بھی یہی بات کہی، اور کہا اللہ کے رسول اب دعا کر دیجئے کہ بارش نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور اس کے بعد بارش رک گئی۔ تو یہاں دیکھیے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ایسے موقع پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا مسنون ہے، اور صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے کے حالت میں بات کی، اس لیے جو ہے کوئی بھی شخص خطیب کسی سے بھی بات کر سکتا ہے، آپس میں بات کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن کسی ایک فرد سے اگر خطیب چاہے تو وہ بات کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی۔ بہرحال یہ موضوع سے تعلق نہیں ہے یہ بات یہاں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے خطبے کے دوران دعا کی اور بارش ہوئی، تو ممبر سے خطبے کے دوران بھی دعا کی جا سکتی ہے بارش کے طلب کرنے کے لیے، اور ہمیں اور آپ کو دعا کرنا چاہیے اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں منقول ہیں۔ ایک دعا تو آپ کے سامنے جو یہ پڑھی گئی ہے بہت ہی آسان ہے، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو 3 مرتبہ اسے پڑھ سکتے ہیں۔
تو اور برابر اسے پڑھتے رہیں یہ اس دعا کے ذریعے۔ اور ایک دعا یہ بھی، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہ تو بارش سے ہماری مدد فرما، اللہ تو بارش کے ذریعہ ہماری فریاد رسی فرما، اللہ تو بارش کے ذریعہ ہماری مدد فرما۔ یہ بھی بہت ہی آسان دعا ہے۔ اور ایک تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع دعا کی لیکن بہت ہی مختصر ہے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اللہ تو ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو نفع بخش ہو، بے حد مفید ہو، مغیثا اور مددگار ہو، مددگار ہو، مریعا حمزہ کے ساتھ ہے، مریعم مریعا، یہ آپ سے نے فرمایا، صفت بیان کی آپ نے، مریعا یعنی ایسی بارش ہو جو خوشگوار ہو، جس کا انجام اچھا ہو، جس کا نتیجہ اچھا ہو۔ ایسی بارش نہ ہو کہ بادل ہی پھٹ جائے اور لوگ بہہ جائیں، لوگ غرق ہو جائیں، ڈوب جائیں، مکانات منہدم ہو جائیں، ایسی بارش نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، مریعا ایسی بارش جس کا انجام بہتر ہو، جو خوشگوار ہو، جس سے مکانات نہ منہدم ہو جائیں، جس سے لوگ ڈوب نہ جائیں پانی کے اندر، ایسی بارش ہو۔ اور مریعا عین کے ساتھ آپ نے فرمایا آگے کہ ایسی بارش ہو جو سبزہ لانے والی ہو، ہریالی ہو، ایسا نہ ہو کہ پانی ہی خراب ہو اور اس پانی کے پڑتے ہی جو کچھ ہریالی ہو مزید ختم ہی ہو جائے، بلکہ ایسی بارش ہو جس سے ہریالی ہو، فصلیں اگیں جو فصلوں کو فائدہ پہنچانے والی ہو، اور نافعا غیر ضار، نفع پہنچانے والی ہو، نقصان پہنچانے والی نہ ہو، عاجلاً اور فوری طور پر نازل ہونے والی ہو، یعنی جلدی ہونے والی ہو، چونکہ ہمیں ضرورت ہے پانی کی، بارش کی اسی وقت، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، عاجلاً جلدی ہونے والی ہو، غیر عاجل دیر میں ہونے والی نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، تو ان دعاؤں کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو بارش طلب کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اللہم اسق عبادک، اللہ تو اپنے بندوں کو سیراب فرما دے، وبہائمک، اپنے چوپایوں اور جانوروں کو تو سیراب فرما دے، وانشر رحمتک، اور اپنی اس رحمت کو تو عام کر دے، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتِ، اور مردہ زمین کو تو زندہ کر دے، یعنی بارش نازل فرما دے جس کے ذریعہ یہ زمین کے اندر پھر ہریالی آ جائے، یہ زمین پھر سرسبز و شاداب ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک حدیث ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیک شخص ہے، کوئی بزرگ آدمی ہے، تو اسے آپ ساتھ میں لے جائیں، جب باہر نکلیں استسقاء کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے، بارش کی دعا کے لیے جب باہر نکلیں تو کسی نیک شخصیت کو ساتھ میں لے جائیں، اس سے دعا کرائیں، اور اس کی دعا کو وسیلہ بناتے ہوئے، یہ جائز ہے، اس کی دعا کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دربار میں آپ دعا کریں، اس سے بارش مانگیں تو اللہ رب العالمین بارش نازل فرمائے گا۔ ایک روایت ہے بخاری شریف کی جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے تھے، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سوکھا پڑا، اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی پڑا، آج بھی پڑتا رہتا ہے، آج بھی اس طرح کے عذاب میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، کیا کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگ سوکھے میں مبتلا ہو جاتے تھے، خشک سالی میں مبتلا ہوتے تھے، قحط سالی میں مبتلا ہوتے تھے، تو یہ کہتے تھے استسقى بالعباس بن عبد المطلب، تو عباس بن عبد المطلب کے واسطے سے، ان کے دعا کے وسیلے سے بارش طلب کیا کرتے تھے۔ یہاں دیکھیے اہل بیت کی کس طرح سے تعظیم ہے دلوں میں، آپ غور کر سکتے ہیں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، دعا کو وسیلہ بناتے تھے، اور یہ کہتے تھے، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، کہ اے الہ العالمین ہم جب تک ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے واسطے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وسیلے سے ہم تجھ سے بارش طلب کرتے تھے، تو تو ہم فتسقینا،
تو ہم پر بارش نازل فرما دیتا تھا، ہمیں سیراب کر دیتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، لیکن آج ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، آپ اس دار فانی کو کوچ کر گئے ہیں، اس لیے آج ہم آپ کی دعا کو وسیلہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ کی ذات کو بھی وسیلہ نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ ہم ان کے چچا عباس بن عبد المطلب کی دعا کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ، تو آج ہم اپنے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کی دعا کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا تھا، ان کی دعا کو وسیلہ بناتے ہیں، اس لیے تو ہمیں سیراب فرما دے، ہم پر بارش نازل فرما دے۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو بارش ہو جاتی تھی، سیراب ہو جاتے تھے۔ اس سے دیکھیے یہ معلوم ہوتا ہے چونکہ بہت ہی بزرگ شخصیت تھی عباس بن عبد المطلب کی، اس لیے ان کو آگے بڑھاتے، ان سے دعا کرواتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی دعا کو وسیلہ بناتے ہوئے خود اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا کرتے، بارش طلب کرتے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کہتے ہیں کہ پھر بارش ہو جاتی تھی۔ آپ غور کریں کہ ایک چیز یہاں اور بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانا جائز ہوتا تو آپ کی ذات کو صحابہ کرام بھی وسیلہ بناتے۔ آپ جب بحیات تھے تو آپ کی زندگی میں جتنی آپ کی اہمیت تھی، آپ کی وفات کے بعد اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد بھی آپ کی وہی اہمیت ہے اور قیامت تک وہی اہمیت رہے گی، کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر کے آپ کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا، آپ کو وسیلہ نہیں بنایا اپنی دعا میں، بلکہ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کی دعا کو وسیلہ بنایا، جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ کسی بھی مردے کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، کسی بھی مرے ہوئے شخص کو وسیلہ بالکل نہیں بنا سکتے ہیں۔ بتائیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ بہت ہی اونچا ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، جنہیں شفاعت کبریٰ کا حق حاصل ہے اور مقام محمود اللہ رب العالمین انہیں عطا کرے گا۔ حوض کوثر قیامت کے دن انہیں عطا کیا جائے گا، جس سے اپنی امتیوں کو سیراب کریں گے، یعنی یہ مقام ہے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو اپنی دعا میں وسیلہ نہیں بنایا، اور بارش کے لیے آپ کے چچا کو کی دعا کو وسیلہ بنایا، تو ہم شما کو کیسے وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ قطعاً یہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ کی شخصیت کو نہیں بنایا جا سکتا ہے تو دنیا کی کوئی ہستی نہیں ہے کہ اس کی ذات کو، جو مر چکا ہو اس کی ذات کو وسیلہ بنایا جائے۔ ہاں زندہ ہے تو اس کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پانی اللہ رب العالمین کی یہ ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت پر ہمیں عملی طور سے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین اس نعمت سے ہمیں اور آپ کو محروم کر دیتا ہے، اس کی وجہ ہمارے اور آپ کے گناہ ہیں، ہماری اور آپ کی کوتاہیاں اور لغزشیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ان کوتاہیوں اور لغزشوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔